الکہف 98۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال هذا رحمة من ربی فإذا جاء وعد ربی جعله دکا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا۔ قال کہا، ھذا یہ ہے، رحمت من ربی میرے رب کی طرف سے، فَإِذَا پھر جب، جاء آ جائے گا، وعدہ ربی میرے رب کا، جعلہ وہ کر دے گا اسے، دکا ریزہ، وکان اور ہے، وعدہ ربی میرے رب کا، حقاً برحق سچ۔ کہا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا ہے، حق ہے۔ سبحان اللہ، اتنا کچھ کر کے، اتنی زبردست ترقی، اتنا دین اور دنیا سب کچھ ہوتے ہوئے، اتنا بڑا بند بنا کر جسے کوئی عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اور وہ کہے کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، میرے رب نے مجھے توفیق دی، یہ میرا کوئی کمال نہیں۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ انسان کتنی بھی بڑی سے بڑی کامیابی حاصل کر لے، ہمیشہ اپنے رب کی تعریف کرے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا۔ یعنی میں نے تو دیوار بنائی ہے، اللہ تعالیٰ آرام سے اس کو ڈھا سکتا ہے، گرا سکتا ہے، اور میرے رب کا وعدہ بالکل برحق ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج اپنے مقررہ وقت پر نکل آئیں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج دیوار میں روزانہ سوراخ کرتے ہیں، یعنی اب بھی کرتے ہیں۔ جب اتنا سوراخ کر لیتے ہیں کہ سورج کی شعاعیں دیکھ سکیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ اب واپس لوٹ چلو، کل تم اسے گرا دو گے۔ جب وہ اگلے دن آتے ہیں تو وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک وہ اس مدت کو نہ پہنچ جائیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، جب اللہ چاہے گا تو یاجوج ماجوج اس دیوار کو گرا سکیں گے، اور جب اللہ کا ارادہ ہوگا کہ اب ان کو لوگوں پر مسلط کیا جائے تو وہ اس میں سوراخ کریں گے۔ جب سوراخ اتنا کر چکیں گے کہ سورج کی شعاعیں دیکھ سکیں تو ان کا سردار کہے گا کہ اب واپس چلو، کل انشاءاللہ تم اسے گرا دو گے۔ اب آخری مرتبہ سردار انشاءاللہ کہے گا، چنانچہ جب اگلے دن واپس آئیں گے تو دیوار اسی حالت پر ہوگی جس پر وہ اسے چھوڑ کے گئے ہوں گے، اور وہ اسے گرا کر لوگوں پر چڑھ دوڑیں گے۔ وہ پانی کے چشموں سے پانی چوس کے ختم کر دیں گے، دنیا سے پانی ختم ہو جائے گا، لوگ ان کے خوف سے اپنے اپنے قلعوں میں بند ہو جائیں گے، پھر وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر لوٹیں گے، اور اس سے وہ سمجھیں گے کہ وہ زمین والوں پر چھا گئے اور آسمان والوں پر بھی چھا گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک ایسی گدی کے پاس ایک کیڑا مسلط کر دے گا، یعنی پیچھے، جو ان کی موت کا سبب بنے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، ان گوشت اور خون سے زمین کے کیڑے مکوڑے اور جانور خوب سیراب ہو کر انتہائی صحت مند ہو جائیں گے،
اللہ تعالی ہمیں اس وقت سے بچائے اور ایسی چیزیں دیکھنے سے پہلے ہی ہمیں دنیا سے باحفاظت ایمان اور تقوی کی حالت میں لے جائے۔ خاتمہ ہمارا خیر پر فرمائے، کیونکہ بہت فتنوں اور بہت آزمائشوں کا وقت ہوگا۔ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی رب محفوظ فرمائے۔ ذوالقرنین کا اتنا بڑا کارنامہ دیوار بنا کر اپنا کارنامہ قرار دینے کی بجائے اپنے رب کی رحمت قرار دیا، جس کی بدولت وہ لوگ یاجوج ماجوج کے حملوں سے محفوظ ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی مضبوطی کے باوجود اسے لازوال قرار دینے کی بجائے فرمایا کہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے زمین کے برابر کر دے گا، ملیا میٹ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سچا ہے، ہمیشہ سے سچا اور سچا وعدہ ہے۔ ذوالقرنین کی بات اور 2 باغوں والے بے ایمان کی بات کا اگر موازنہ کریں، جو اپنے باغوں کو کبھی برباد نہ ہونے والا کہہ رہا تھا، تو مومن اور کافر کی سوچ کا فرق صاف واضح ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا۔ ذوالقرنین کی اس بات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ساری دنیا کی بادشاہت ملنے کے باوجود آخرت کی فکر ہر وقت رہنی چاہیے، کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہے، جیسا کہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 96 اور 97 میں بھی بتایا گیا۔ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے بیدار ہوئے، جبکہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ تھا۔ فرمایا عرب کے لیے بہت بڑی تباہی ہے، اس شر سے جو بہت قریب آ گیا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا حصہ کھول دیا گیا اور سفیان نے 90 یا 100 کی گرہ بنائی، یعنی انگوٹھے اور شہادت کی انگلی ملا کر گول دائرہ بنا کر دکھایا۔ پوچھا گیا کیا ہم اپنے آپ میں صالحین کے موجود ہوتے ہوئے ہلاک ہو جائیں گے؟ فرمایا ہاں، جب برائی زیادہ ہو جائے گی۔ قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وكان وعد ربي حقا۔